زبان سے کسی کے لیے غیبت کرتا ہے. آج دیکھ رہے ہیں مولوی کے بارے میں غیبت کر رہا ہے. دعا کسی کے لیے کرتا نہیں ہے. ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، دعائیں کریں. دعا میں بڑی تاثیر ہے، بہت پاور ہے دعا کے اندر. لیکن آج دعا کہاں کرے گا؟ دعا کرواتا ہے مولوی صاحب، دعا کرنا دعا کرنا. ارے بھائی صرف دعا کرنا، تم کب کرو گے دعا؟ آپ بھی دعا کریں. اور یہ دعا تو مومنین کا ہتھیار ہے، ایک مومن کی ہتھیار ہے یہ دعا، لیکن دعا کرتا ہی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کی بھلائی کے لیے، مسلمان کی شانتی کے لیے، اور ایک اسلام اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کئی دعائیں سکھلائی ہیں، کئی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی، کئی دعائیں آپ نے سکھلائی ہیں، کئی طریقے کی دعائیں اللہ کے رسول نے سنائی ہے. اور آپ نے اتنی دعائیں، ایک حسن المسلم چھوٹی سی دعا کی کتاب آتی ہے، اس کو آپ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کو ہر کسی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. اور اس کے اندر بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اس سے بہت ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی. دعائیں میرے بھائیوں، جہنم سے بچنے کے لیے دعا بھی کیا کریں. اور جہنم سے اب بچا کیسے جائے؟ دنیا کے جیل سے بچنے کے لیے بہت سارے معاملات ہیں. رشوت دے دیں، کچھ شور سے لگا لیں، بڑے پد میں آپ ہیں تو کچھ کر کے بچا سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی کو جیل کر دے تو ایکشن بھی، عوام ایکشن لے سکتی ہے. باقاعدہ کئی جگہوں پہ اس کے رہا کرو، اس کو رہا کرو، اس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، اس کو تم نے بغیر غلطی کے تم نے اس کو سزا دی ہے، نکالو. ججمنٹ، اپنا جج جو ہوتا ہے وہ اپنا ججمنٹ، اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے. اور باقاعدہ دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ عوام کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن آج دیکھیے بہت سے مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. ایک ٹیم ہے جو معصوموں کے لیے کام کر رہی ہے، معصوموں کے لیے. جو مسلمان نوجوان جیلوں کے اندر بند ہے اس کے لیے باقاعدہ وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی جیل میں چلا گیا، کورٹ اور کچہری میں دوڑتے دوڑتے آپ کو اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنے پیسے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ نے مسلمان جو معصوم ہے، جو ایسی اس کو پھنسا دیا گیا اور جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کبھی اس کے لیے کوئی آواز نکالی؟ آپ نے اس کے لیے کوئی تحریر لکھی؟ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا؟ بہت سے عالم بھی جیلوں کے اندر بند ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بند ہیں، بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بند ہیں. آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے میرے بھائی؟ کچھ کیا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس یہاں پہ ہے کرنے کا سب کچھ آپشن ہے. سوشل میڈیا میں آپ باقاعدہ بول سکتے ہیں، آپ باقاعدہ اس بات کو پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. اتنی بڑی جماعت ہو کر کے میرے بھائیوں، اور اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہو کر کے ایک آواز لگانے والا کوئی نہیں بول نہیں رہا ہے. ہم بول دیں گے تو ہم کو بھی بند کر دیا جائے گا. حق بات یہاں پہ ہندوستان میں حق بات بولنے کی اجازت ہے، بول سکتے ہیں آپ. بولنے میں کیا ہے کہ میرے بھائیوں پھر سے اس معاملہ کو پھر سے نکالا جائے اور پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اور باقاعدہ ہو سکتا ہے معاملہ ایسا بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جج نے فیصلہ غلط سنایا، جو اس کے مخالفین ہیں انہوں نے ایسی سازش رچی ہے کہ وہ سازش کے شکار ہو گئے ہیں مولانا جرجیز صاحب. اس وجہ سے اب ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے. جب میں مولانا سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. لیکن میں سازش کا شکار ہو گیا ہوں، اور میں ان داؤ پیچ کو میں جانتا ہی نہیں تھا. سمپل طریقہ جانتا تھا، کوئی بڑی چیز نہیں تھی. لیکن اب جب اندر آ گیا تو ایک بس ہمارا رب ہے، وہی سب سے بڑا مددگار ہے، اور وہی اپنے مومن کی مدد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا دعا کرنا اور دعا کروانا صرف میرے لیے نہیں، بلکہ جو بھی
قید ہیں ہندو مسلم سب کے لیے دعا کروانا کہ اللہ تعالیٰ بے قصور لوگوں کو اللہ کو جیل سے رہا کر دے، کیونکہ ان کے بھی معصوم بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی ان کے گھر والے کے اوپر کیسی گزرتی ہوگی سوچئے۔ بہت سے مولوی ہوتے طرح طرح کی باتیں لکھ دیا کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ ایک مسلمان کی مدد جہاں تک ہو سکتی ہے کرے، ایک انسان کی مدد جہاں سے ہو سکتی ہے کرے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کے بغل میں پڑوسی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ اسلام سکھاتا ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج مسلمان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مریض ہے، سوچتا ہے کب مرے گا، سالا مر ہی نہیں رہا ہے، کب مرے گا کب؟ وعیادت المریض، اسلام کہتا ہے کہ مریض کی عیادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بغل میں مسلم ہو تبھی تم عیادت کرو، ہاں مسلم ہے تب بھی کرو، غیر مسلم ہے تب بھی کرو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جیل کے اندر جو مسلمان بنے اسی کے لیے دعا کرو، نہیں، غیر مسلم بھائی جو بنے اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے علماء کے لیے دعا کرو۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو میرے بھائیوں، تم سے جتنی کوششیں ہو سکتی اتنی کوششیں کرو اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے کیسی کیسی مدد کی ہے، اور وہ واقعات انشاءاللہ کبھی بہت سارے پروگرامات لگے ہوئے ہیں، ان پروگرام کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ یہ دنیا کا جو جہنم ہے، دنیا کا جیل ہے، اور آخرت کا جیل کا جو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم دنیا کے جیل سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور آخرت کی جیل سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور جو بے قصور لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے اللہ تو حفاظت عطا فرما اور اللہ ان کی رہائی عطا فرما دے۔ خاص کر کے ہم مولانا جرجیز کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو، اللہ وہ سازشوں کے شکار ہوئے ہیں۔ اور یوٹیوب چینل والوں، میرے بھائیو، آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ کی غلط ایڈیٹنگ کی وجہ سے کوئی آدمی جیل کے اندر بھی جا سکتا ہے، اس وجہ سے ہماری تقریریں آپ اپلوڈ کریں تو بہت بچاؤ کر کے آپ وہ ایڈیٹنگ کریں، آپ ایسی ایڈٹ نہ کریں جس کی وجہ سے ہم بھی کٹ گھرے میں شامل ہو جائیں۔ ایسی کوئی کام آپ نہ کریں، کیونکہ مولانا وہاں اندر میں بند ہے، لیکن بتائیے کون آدمی اس کے لیے کیا کیا ہے، کس نے اس کے پاس جا کر کے یا اس کے لیے کس نے مدد کی ہے، ابھی آپ کوئی بھی آدمی بتا سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی، دعا کی، اور ہر طریقے کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین جمعیت اہل حدیث کے بے باک خطیب کو اللہ تو پھر سے جیل سے رہا کر اور اللہ پھر سے ہمارے درمیان میں لا دے، تاکہ توحید کی روشن شمع کرے اور توحید کو لوگوں کے اندر عام کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں حفاظت، جب تک زندہ رکھ، اسلام